السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ کل وفاقی حکومت اپنا دوسرا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت نے ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچا کر ترقی کی راہ میں ڈال دیا ہے، لیکن اب کچھ عرصے کے سکون کے بعد حکومت کو ایک دفعہ پھر سیاسی احتجاج کا سامنا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے سربراہ نے احتجاجی تحریک چلانے اور اس کو خود جیل سے لیڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ تحریک تحفظ آئین اور جی ڈی اے کے ساتھ ساتھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دی جائے، مگر حکومت کسی بھی قسم کے احتجاج کی اجازت دینے کو تیار نہیں نظر آتی، حتیٰ کہ فلسطین کے حق میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کو بھی پولیس منتشر کر دیتی ہے، جبکہ بلوچستان میں حکومت نے انسداد دہشت گردی کے قانون کو تبدیل کر دیا ہے اور اب قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی شخص کو بغیر الزام کے 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ کیا حکومت کے معاشی ترقی کے دعوے درست ہیں اور کیا اپوزیشن جماعتیں احتجاجی تحریک چلانے کے لیے اکٹھی ہو سکیں گی؟ اس گھٹن کے ماحول میں کیا کوئی بھی تحریک چل سکتی ہے اور عوام پاکستان پارٹی جیسی باقی جماعتیں اس تحریک کا حصہ بنیں گی؟ اور کیا یہ حکومت IMF کی شرائط پر پورے اترتے ہوئے عوام دوست بجٹ لا سکتی ہے؟ اس کی یہ گنجائش ہے؟ پوچھیں گے پاکستان کے سابق وزیر پیٹرولیم اور سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہد صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی عید مبارک جی، کہ یہ جو آج عمران خان صاحب نے جو حال ہی میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی ہم دعوت دیں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان پارٹی کو، جس کے اندر آپ کا بھی حصہ ہے، اور ہم مہرنگ بلوچ کی یکجہتی کمیٹی کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ ملک گیر احتجاج ہو، تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ جی ہم اس طرح کا کوئی پلان کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کا ہم حصہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی جو مینڈیٹ ہے، ان کی جو ہدف ہے اسے ایگری کرتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو اور آئین کی بالادستی ہو، اس پر ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اب پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو ماضی میں انہوں نے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا تھا عمران خان صاحب کی رہائی، یہ سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا، اس سے پہلے کبھی کسی جماعت نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ بات کریں ملک میں قانون کی حکمرانی کی، آج جو ملک کی مشکلات ہیں ان کی بات کریں، پھر تحریک کو آپ کیا شکل دیں گے؟ کیا آپ وہی طریقہ اپنائیں گے جو اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنایا تھا کہ آپ دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائیں؟ تو ادھر یہ سوچ سمجھ کر یہ تحریک ایک دن کا نام نہیں ہوتا، تحریک ایک لمبے عرصے کا کام ہے، تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ ان کے ساتھ تحریک چلانا پسند نہ کریں۔ نہیں، مقصد ہو نا، اگر قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو بالکل چلانی چاہیے۔ اچھا، آج ملک کے مسائل کا حل ہی رول آف لاء میں ہے۔ جب آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مہرنگ بلوچ بھی بات کرتی ہیں قانون کی حکمرانی کی، وہ بات کرتی ہیں کہ جی گمشدہ لوگوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے، انفورس ڈس اپیرنسز کے معاملات کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا عمران خان صاحب کا یہ کہہ دینا کہ میں مہرنگ بلوچ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں درست ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ شامل کرنا ہونا چاہتی ہیں تو اگر دعوت دیں گے تو شامل ہوئیں تو ہو سکتے ہیں۔ آپ کی رائے؟ دیکھیں، جو بھی یہ بات کرے گا، نہیں میری رائے اس میں کیا ہو سکتی ہے، میں تو تحریک نہیں چلا رہا، لیکن جو بھی یہ بات کرے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہی یہ چیز ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہو۔ آپ خود لائر ہیں۔ میں لائر نہیں ہے، چلے وہ ہمیشہ آپ کی والدہ کی وجہ سے چلے، آپ نے آئین پڑھا ہوا ہے نا؟ جی۔ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس۔ جی۔ کتنے آرٹیکلز ہیں؟ 21 ہیں، 28 ہیں، مجھے بھول جاتا ہے ہمیشہ۔ ایک بھی پاکستان میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ تو یہی تو سوال، یہی تو پرابلم ہے پاکستان کا۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو بلوچستان اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے، بلوچستان امینڈمنٹ ایکٹ 2025 اینٹی ٹیررزم، اس کے اندر انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی الزام کے، اور 3 مہینے تک آپ رکھ سکتے ہیں اپنی تحویل میں۔ آپ کی اس پہ کیا؟ جی، کالے قانون ہیں، جب بھی آپ نے یہ بنائے، ماضی میں بھی بنے ہیں، ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور اس کو ان کا
جو اثر ہوتا ہے وہ بڑا منفی ہوتا ہے. یہ کورسو لاز جو ہوتے ہیں کبھی کام نہیں آتے. آپ کے پاس لاز موجود ہیں, ہر قسم کے لاز ہیں, اینٹی ٹیررزم آپ نے لاز بنائے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کریں. یہ جو قانون ہے یہ عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. کیا آپ کی پارٹی اس پہ غور و فکر کرے گی کہ آپ چاہیں گے کہ اس کو چیلنج کیا جائے عدالت میں؟ عدالتیں 26 ترمیم کے بعد پاکستان میں عدالت نہیں رہی. یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ خود پڑھ لیں 26 ترمیم کیا ہے. آپ نے اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے عدالت کے جی اندر؟ ہم نے سندھ کورٹ میں, ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن وہ آئینی ترمیم ہے. یقیناً میں اس کو آئین سے متصادم سمجھتا ہوں, جو آئین کی روح ہے اس سے متصادم سمجھتا ہوں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان سے متصادم سمجھتا ہوں. آپ نے کیا کیا اس کے اندر؟ نہ سو موٹو پاورز ہیں, نہ بینچ کو دیکھنے کی پاورز ہیں, نہ جج کی پرفارمنس ریویو بھی ان کے پاس نہیں ہے. جہاں پر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز نہ سن سکے, ایک اسپیشل بینچ بن جاتا ہے جس پہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. ہم نے بہت مسخ کر دیا ہے قانون کو, اس لیے یہ خرابی بہت پیدا ہو جاتی ہے. جو اب بات ہو رہی ہے ایک سٹیپ آگے جانے کی, اور وہ ہے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, اور اس کے اندر جو شکیں رہ گئی تھیں ان کو بھی اب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح کہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ. اور اس کے اندر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ججز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی وہ ان کی منشا, ان کی مرضی کے بغیر ہوگی. تو اگر ایسا ہوا تو آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں ایسی دیکھیں ترامیم تو حکومت کر لیتی ہے نا, بغیر پڑھے بھی کر دیتے ہیں, لیکن اکثر بغیر ان ترامیم کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پھر ایک ہی ترمیم کر دیں کہ آپ تابع کر دیں سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹس کو, منسٹری آف لا کے ماتحت کر دیں, بات ختم ہو جائے گی. جو یہ حکم کیا کریں گے وہی وہاں پہ ہوگا. افیکٹولی آج یہی ہو گیا ملک کے اندر, جو حکومت چاہے گی وہی ہوگا, جو پارلیمنٹ لیجسلیٹ کرے گی وہی ہوگا. دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بہتر ہوئی ہیں پاکستان کے لیے. جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے تناؤ کے دوران, اس کو کافی لوگوں نے سراہا ہے. آپ سابق وزیر اعظم ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ٹائم پہ بھی ایک تناؤ رہا تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ممبئی حملوں کے بعد, آپ کو اس کا خمیازہ بھی آپ کی حکومت کو بھگتنا پڑا تھا. تو جو اس وقت پاکستان کی ڈپلومیٹک ریٹنگ رہی ہے, جس طرح انہوں نے سفارتی تعلقات آگے بڑھائے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک تھے؟ دیکھیں ہندوستان نے جارحیت کی, ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا. موڈی گورنمنٹ کو وہ کمزوری محسوس کر رہے تھے, انہوں نے کہا اچھا موقع ہے, ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گیا پاکستان پہ, اس کا ہم بلیم ڈال دیتے ہیں. اور انہوں نے صرف بلیم نہیں ڈالا, انہوں نے پوری اپنی ایئر فورس, 72 جہاز بہت بڑی فورس ہوتی ہے, وہ لے کر آپ پر حملہ ہوئے. اور حملہ کس پر کیا؟ مسجدوں اور مدرسوں پر. اور وہاں بھی ان کی بدقسمتی تھی کہ ہماری فضائیہ تیار تھی, ان کے 6 جہاز گر گئے اور لیٹسٹ جہاز گر گئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندوستان کی ایئر فورس ہوا میں نہیں آ سکتی. وہ اب اتنے جو صلاحیت میں اتنا ان کو محسوس ہو گیا ہے. تو جب ایئر فورس ہوا میں نہیں آئے گی, اور وہ صرف اپنے ملک کے اندر بھی ہوا میں آنے کے قابل نہیں ہے. جب آپ 150-200 کلومیٹر پہ جہاز گرا لیں تو پھر بری افواج کیا کریں گی؟ آپ ایئر سیکورٹی چلی گئی. مگر آپ نے حکومت کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ڈپلومیٹک ایفرٹس, دنیا نے ہندوستان کی جارحیت کو قبول نہیں کیا. So then that was a plus for Pakistan. جی بالکل, اٹس اے پلس فار پاکستان. آپ نے میچورٹی دکھائی اس حکومت نے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں. جی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. میچورٹی دیکھیں, آپ کی میچورٹی تو بعد میں آتی ہے نا. آپ کا کوئی حکومت کا کوئی ایسا, یہ مسلح افواج نے وہ 3-4 دن کی جارحیت تھی اس کا مقابلہ کیا, ان کو شکست ہوئی دوسری فورسز کو, اور جو انٹرنیشنل نیریٹو تھا وہ ہندوستان نہیں بیچ سکا. وہ ایک جارے حملہ آور کے طور پر اس کو دیکھا گیا, جس کو دنیا نے قبول نہیں کیا. تو ہندوستان کی بہت سبکی ہوئی اس معاملے میں. ہم نے بھی ڈیلیگیشن بھیجے ہیں. یہ روایتی سفارتی تعلقات کا طریقہ ہے, آپ کو بھیجنے بھی چاہیے, آپ نے بھیج دی, آپ نے کر دیا, لیکن یہ وقت کے ساتھ ہی بات گزر جاتی ہے. آپ کو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس جو یکجہتی کا ایک ماحول آپ کو ملا ہے ملک میں, جو زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتا, اس کو استعمال کریں اور ملک میں سیاسی انتشار دور کریں. کس طریقے سے استعمال؟ سیاسی انتشار دور کریں. ایک یکجہتی ہے نا, اس کو استعمال کریں. بھائی کوئی اوپننس کا دیں. کیسے مظاہرہ؟ مجھے اگزامپل دیں. مظاہرہ دیکھیں, مظاہرے کی بات نہیں ہے.
آپ کو نیک نیتی کے ساتھ اور ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا پڑے گا. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں پولیٹیکل پرزنرز کو چھوڑ دیا جائے. یہ آپ آپس میں دشمنی تو نہیں ہے نا کہ آپ بندے چھوڑ دیں گے. جس طرح حماس اور اسرائیل کا جو غزہ میں ہے, تو اگر دشمنی نہیں ہے تو شاہد صاحب پھر کیا ہے؟ ہم نے دشمنی میں بدل دیا نا, ہم نے سیاست کو. کئی ایسے جس طرح دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے, آپ نے وائلیٹ کر دیا. ریاست آج وائلیٹ کر رہی ہے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کو. تو پہل آپ جب کہتے ہیں کہ یکجہتی کا ماحول کریں تو اس کے اندر آپ کے دماغ میں کیا چیزیں آتی ہیں جس کے تحت وہ پہل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک پلان ہے نا, ایک منصوبہ دیں کہ ہم کیسے کریں گے. وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ یہ ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں. میں نے باہر اس کی بات کی ہے جس میں پولیٹیکل لیڈرز ہوں جو 3-4 بڑی پارٹیز ہیں, آرمی کے سربراہ ہوں اور جوڈیشری کے سربراہ ہوں. اس میں کوئی بار نہیں ہے آئین میں اس میں بیٹھنے کا, آپس میں بیٹھنے کا تو ہے. چونکہ جو فوج ہے اور جوڈیشری ہے وہ سیاست پر بات نہیں کر سکتی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اوتھ وہ لیتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے. آپ سیاست بات کرنے کی بات نہیں کر رہے, آپ ملک کے معاملات کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی سیاسی بات سمجھی جاتی ہے. نہیں, یہاں بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں ملٹری بھی بیٹھتی ہے, حکومت بھی بیٹھتی ہے, کوئی اس میں بار نہیں ہے. جو مشرف صاحب نے بنائے تھے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل. آپ یہ نہیں, سیکورٹی کاؤنسل تو چل رہی ہے نا. آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے ایک ملک میں انتشار ہے. فوج آج ملک کے معاملات میں حصے دار ہے. وہ آئینی ہے یا نہیں ہے اس پہ ڈبیٹ آپ کر سکتے ہیں. ہم خود کہتے ہیں جی ہائبرڈ حکومت ہے, 18 سے ہائبرڈ حکومت چل رہی ہے. اب آپ نے SIFC بھی بنا دی ہے جو ملک کے بڑے معاملات کو دیکھتی ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریٹ کریں. میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے رہا کسی کو, ایک ڈائلاگ تو ہو. یا ہم آنکھیں بند کر لیں اور ہم یہ کہیں جی کہ فوج نہیں ہے ملک کے معاملات میں حصے دار, وہ صرف اپنے رول تک محدود ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. تو بیٹھیں, آگے کے معاملہ طے کریں کہ ہم نے ملک کیسے چلانا ہے. جب آپ کہتے ہیں, دیکھیے یہ تو آپ نے ایک بتا دیا کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے, مگر آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ سابق وزیر اعظم ہیں, آپ سابق پیٹرولیم منسٹر ہیں. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ دیکھیے ایک طرف سے SIFC ہے اور آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو تو پھر بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اگر آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا اور SIFC آپ کی نہیں چل رہی, وہاں پہ کوئی رقم نہیں آ رہی, تو اس کا پھر جواب کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ SIFC حقیقت ہے. میں اس دیکھا بھی, اس کا لاء بھی دیکھا ہے کہ کیا یہ ریکمنڈیٹری باڈی ہے یا کیا یہ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے. دونوں ہے. جو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف ریکمنڈیٹری باڈی ہے. اس حد تک ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ فیصلے کر رہے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے نظام کے اندر, پھر آپ کو پورے نظام کو بدلنا پڑے گا. چلیں اس پہ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں آپ سے, اور بہت سارے سوال باقی ہیں. کانسٹیٹیوشنل, اکنامک, چونکہ مجھے پتہ ہے وہ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے, اس پہ بھی بات کرنی ہے, اور کل بجٹ آنا ہے تو اس پہ بھی آپ سے پوچھنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب, لیٹس کم بیک ٹو دا انڈیا پاکستان ڈبیکل جو ہوا, اور وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے فنگر پرنٹس اور اس کی جو ہے شواہد ہمیں یہاں سے ملتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو تب ممبئی حملوں کے بعد ایک سمجھ لیں تناؤ بنا, اور وہ سول ملٹری ریلیشنز کے اندر بھی ہم نے اس کو دیکھا ڈان لیکس کی صورت میں. میاں نواز شریف صاحب کو ایک طرح سے اپنا عہدہ ہی چھوڑنا پڑا اس حوالے سے. تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں کیا ہم ان کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ ہندوستان میں جا کے اٹیک کریں, ہمیں اس کے اوپر اجازت نہیں دینی چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا, ایکسپلین ٹو می وائی کانٹ وی کمپلیٹ دا ممبئی اٹیک ٹرائل, اور اب اس کو 16 سال ہو گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جو ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز یرغمال بناتے ہیں یا ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں, ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا نہیں ہوا یہ آپ کو ان حالات میں اور اس کانٹیکس میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ اس کا اپنی ایک ڈائنامکس تھی اس وقت جو پاکستان انڈیا کا ماحول تھا. اس وقت کوئی شہادت ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کسی ایسے معاملے میں انوالو ہوا ہو. پہلگام کے اندر کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ کرتے ہیں. اب کتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹ انڈیا میں ہوئے ہیں,
نہیں میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہاں پہ الزام یہ آتا ہے اور جو مودی حکومت کے اوپر اس وقت تنقید کی جا رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی، بلکہ مودی حکومت منموہن سنگھ صاحب کے اوپر تنقید کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے تو بات چیت کی، اسے کیا نکلا، ممبئی اٹیکس والا کیس جو ہے 17 سال سے چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تو اب جو ہے ہم اٹیک کریں گے. اور پھر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں، چونکہ جو ہم ان کو شواہد دیتے ہیں اور جو یہ کیسز کرتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں نکلتا. That's what he was using. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو معاملات تھے ممبئی اٹیک سارے کچھ جو ہوا وہ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھ لینا. میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. پہلگام میں کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ایویڈنس انڈیا دے سکے. اس سے بڑا انسیڈنٹ پاکستان میں 2-3 ہفتے پہلے سے ہوا تھا جو جعفر آباد ایکسپریس والا تھا. اور بلوچستان میں انڈیا کا ہمیشہ اثر رہا ہے، وہ وہاں پر فنڈ بھی کرتے رہے ہیں. جو بھی تحریک وہاں چلتی ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو فنڈ کرتے ہیں. اس کے بہت سے ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے. وہاں سے کلبھوشن بھی وہیں سے پکڑا گیا تھا. شاید صاحب میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ پاکستان نے لشکر طیبہ اور جس کو جماعت الدعوہ اب کہتے ہیں اور جیش محمد کے اوپر خود قدغنیں لگائی ہیں. کسی اور نے نہیں، پاکستان نے خود لگائی. امریکہ نے جو ہے کل عدم ان کو قرار دیا اور پاکستان نے 904 سے زیادہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ضبط بھی کیا. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا از اٹ ٹائم فار اس ٹو کلین آر ہاؤس، بیکاز دیٹ سم تھنگ دیٹ ویو ہرڈ فرام فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب از ویل. دیکھیں میں وہ کب کی بات ہے، پرانی بات ہے نا. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں 8-9 سال پہلے کی بات ہے. یقیناً انہوں نے کہا ہوگا، لیکن وہ کانٹیکسٹ اور تھا. جو آپ لشکر طیبہ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ فیٹف کے جب کنسٹرینٹس تھے، یہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم وہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں. تو آپ نے کچھ تو ڈسکور کیا تھا کہ آپ نے ان کی پراپرٹیز ضبط کی؟ نہیں، اس وقت کچھ ایویڈنس دیا گیا تھا کہ پیسے آئے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، تو پیسے کو روکنے کے لیے یہ سارا سلسلہ کیا گیا تھا. وہ بات ہم جگہ پہ وہ ختم ہو گئی. آج جو آج کے معاملات کی حقیقت ہے، مودی گورنمنٹ کو صرف ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. ایک پولیٹیکل ویکنس محسوس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کر کے ہم یہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. انہوں نے حملہ بھی انہوں نے مدرسے اور مسجدوں پر کیا، کوئی اور جگہ پہ حملہ نہیں کیا. جب یہ جہاز جو آئے تھے انہوں نے صرف مدرسے اور مسجد کو ٹارگٹ کیا مختلف شہروں میں. تو یہ جب آپ کسی کی ساورینٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، پھر وہ بھی حق رکھتا ہے واپس جواب دینے کا. اور جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی ISI اینڈ راک آپریشن کے ذریعے جو ہے ہم دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے جو سٹنگ ISI چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، ان کو NSA ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا ہے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر را کی انوالومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر کے اندر ISI کی انوالومنٹ ہے. تو وہ ایک دوسرے کو شکایت کیسے لگائیں گے؟ یہ تو دیکھیے حکومت کا فیصلہ میری سمجھ میں نہیں ہے. میں دیکھنا پڑے گا کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ISI باتیں نہیں کی، انہوں نے عہدہ دیا ہے، NSA کا عہدہ دیا ہے. نہیں، NSA کا عہدہ ان کے پاس ہے، وہ آپ نے دیا ہے. وہ وقتی طور پر کیونکہ کوئی نہیں تھا تو شاید دیا گیا، عارضی طور پر ہے. کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں، اس پہ نہیں تھا، اس وقت بندہ موجود نہیں تھا جو یہ رکھتا ہو یہ تجربہ. جنجوا صاحب ہو سکتے تھے. جنجوا صاحب نہیں ہو کوئی بھی سکتا تھا. یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو صحیح فیصلہ تھا. دیکھیں سٹنگ DG ISI شاید ان حالات میں شاید وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے. لیکن اس کا ایک کیونکہ DG ISI جو ہوتا ہے وہ NSC میں ایک سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، NSA دوسری سائڈ پہ بیٹھتا ہے، تو وہ کانفلکٹ آف یعنی پوزیشنز آ جاتا ہے. اور جب بھی آپ لانگ ٹرم میں شاید یہ درست فیصلہ نہ، جب بھی آپ 2 پوزیشنز ایک شخص کو دیتے ہیں تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ اس سلسلے میں معاملہ درست. پھر ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کی ترقی دے دی گئی. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تاریخ دیکھے گی. یہ ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں. حکومت نے ایک جنگ ہوئی، ایک 4 دن آپ کی جنگ رہی انڈیا سے، اس میں ہم نے یقیناً برتری حاصل کی. کابینہ نے فیصلہ کیا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ فیلڈ مارشل کو عہدہ دے دیا جائے. وہ ہو گیا. یہ ایک آنر ہوتا ہے، وہ دے دیا گیا. ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے پہلے بھی ایک عہدہ تھا ایوب خان صاحب کے پاس، اور وہ تقریباً 60 سال سے اوپر ہو گئے. آج تک وہ متنازع چل رہا ہے کہ انہوں نے کیوں لیا، کیسے لیا. تو تاریخ انہوں نے اپنے آپ کو دیا تھا. یہ ان چیزوں کو تاریخ جج کرتی ہے.
ہاں وہ صدر بھی تھے, تو مطلب یہ عجیب سی بات ہے. بہرحال اب وہ ہو گیا ہے, ایک چیز ہو گئی ہے, تو اس کو تاریخ کو جج کرنے دیں. اس پہ سوشل میڈیا بڑی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے, الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ نے جو ایوارڈز دیے ہیں, سول ایوارڈز, اس میں بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک ایوارڈ ہوتا ہے جو آپ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ کیونکہ کل بجٹ ہے تو اب فائنلی وی ول کم ٹو دی اکانومی وچ آئی نو یو آر ویری اسٹرانگ آن, سو ویل اسپیک اباؤٹ دیٹ, مگر چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل جو ہے پاکستان بجٹ جو ہے بجٹ ڈبیٹ ہوگی اور بجٹ پریزنٹ ہوگا اسمبلی کے اندر. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد صاحب, سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا ایک طرح سے بجٹ انکریز ہو رہی ہے وہ ملٹری کی بجٹ انکریز ہو رہی ہے. ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ ہماری تلخیاں رہی ہیں اور اس وجہ سے ہمارا بجٹ انکریز ہو رہا ہے, اور پی ایس ڈی پی کا بجٹ جو ہے مزید انکریز نہیں ہو رہا ایسا لگ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری تھا؟ دیکھیے بجٹ آئے گا تو دیکھ لیں گے, لیکن سورینٹی کے لیے ملٹری اسٹرینتھ بڑی ضروری ہوتی ہے. ان حالات نے بھی ثابت کر دی ہے. تو اس میں جو بھی آپ کے اضافی پیسے لگیں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. اور آپ کا مقابلہ ایک بڑے ویزیبلی ایگریسو انڈیا سے ہے, جن کا پرائم منسٹر روز آپ کو دھمکیاں دیتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو صلاحیت اپنی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے. مگر وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور وہ ایک طرح سے ہمارا طنزیہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے, یہ اپنے آپ کو بھی یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ وزیر اعظم پپٹ اور پپٹیئر کی وہ بات کرتے ہیں. ایٹ دا ہارٹ آف گورننس جو ہے وہ سول ملٹری ریلیشنز ہے, اینڈ ایٹ دا ہارٹ آف دی اکانومی سول ملٹری ریلیشنز ہے. تو کیا اب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ پاکستان اب ایسے ہی چلے گا کہ ہائیبرڈ رجیم ہوگی, اس کے اندر ایک وزیر اعظم ہوگا جو صرف کچھ چیزوں کو دیکھے گا اور باقی سب کچھ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھے گی, اور یہی ہم نے فیصلہ کیا, ایسے ہی ہم چلیں گے؟ نہیں, ایسے آپ چل نہیں سکتے. آپ کو نظام اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی نظام ہے, پھر آئینی ترمیم کر لیں, پھر بدل لیں اس کو. آپ نے اتنی تو آئینی ترمیمیں کی ہیں, نہیں وہ بھی کر لیں. جو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملک اس طرح چلے گا, اس کے لیے آپ کو لیگل کور چاہیے, یعنی آئین کے اندر وہ نظام موجود ہو. جب آپ آئین سے باہر جاتے ہیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, کہ ذمہ داری کسی کی ہو, اختیارات کسی اور کے پاس ہوں, یہ نظام نہیں چلتا. مگر ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل جماعت نے یا پولیٹیکل کلاس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اسی طرح, اور سیاسی جماعتوں سے کہیں بھی جو ہم دیکھتے تھے کہ ایک تھوڑی سی ریزسٹنس آتی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد, وہ اب ہم کہیں نہیں دیکھ رہے. میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, وہ بھی گئی. اگر کوئی آواز آتی ہے تو عمران خان صاحب کی جیل میں آتی ہے. کیا وہ ایشوز پہ بات کر رہے ہیں یا صرف اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. تو ویئر از دا ریزسٹنس سر امنگس دا پولیٹیکل کلاس؟ نہیں, سیاسی کلاس کو ایکسیپٹ کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو نظام بدلنے کا حق ہے, لیکن آپ آئین کی وائلیشن, قانون کی وائلیشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر آپ نے یہ نظام چلانا ہے جس کو آپ ہائیبرڈ کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے, آج بھی یہی کہتے ہیں, تو نظام بدل لیں. ان سب چیزوں کو آئین کا حصہ بنا دیں کہ ہم اس طرح اپنا ملک چلائیں گے, تاکہ وہ آپ کی تنقید نہ کر سکے اور نظام بھی آپ کا چل سکے. اس قسم کا نظام نہیں چل سکتا. وہی کہتے ہیں کہ اکنامکلی ہم نے جو ہے کافی ریفارم کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انفلیشن کو بھی کنٹرول میں لے کے آئے ہیں, اور مجھے کوئی پالیسی بتا دیں جس سے انفلیشن کنٹرول میں آئی ہو. آپ کی اکنامک پالیسی یہ ہے کہ ملک کی ترقی کو بند کر دیں, امپورٹ کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ ملک گرو نہ کر سکے, اور آپ کے پاس ڈالر موجود ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کو نہیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے؟ گروتھ کیسے آئے گی؟ آپ سب کچھ جو بھی آپ کی را مٹیریل ہے آپ باہر سے لیتے ہیں, تو آپ اگر اس کو ریسٹرکٹ کر دیں گے, نہیں آنے دیں گے. نہیں, را مٹیریل ایک اور چیز ہے, مگر شاہد صاحب آپ کو اپنی اکانومی کو تھوڑا بہت تو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. آپ چائنا کی طرف ہی دیکھ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب چھوٹے موٹے کھلونے بنتے تھے گجرانوالا میں, اس طرح کے, وہ بھی بند ہو گئے چونکہ چائنا سے اتنے سستے کھلونے آئے کہ اب ہم نے وہ بھی بنانا بند کر دیا. تو چائنا ہمارے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو کوئی بھی نہیں جیتا ان دا امپورٹ ایکسپورٹ وار, نو بڈی. تو ہم تو بالکل سوالو ہو جائیں گے. تو آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اکانومی کو؟ نہیں, پروٹیکٹ آپ ضرور کریں, بٹ مقصد سے پروٹیکٹ کریں نا. اگر آپ کی فیکٹریز کا را مٹیریل ہی نہیں آئے گا یا مہنگا ہو جائے گا,
آپ ریسٹرکشنز اتنی لگا دیں گے کہ لوگ وقت پہ معاملہ را مٹیریل نہیں آئے گا تو ملک نہیں چلے گا. پروٹیکشن وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ایفیشنسی ہو. جب پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ ایفیشنسی کی قیمت پر آئے تو پھر وہ پروٹیکشن نہیں رہتی, وہ آپ اپنے نظام کو خراب کر دیتے ہیں. حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ پیٹرولیم پرائسز کم نہیں کریں گے, انہوں نے کہا ہے, اور ان پیسوں کو وہ کہتے ہیں کہ اسے وہ ترقیاتی کام کریں گے, روڈز بنائیں گے. درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں, ترقیاتی یہ اضافی رقم جو ہے, کیا یہ ملک میں آپ کے قرضے ختم کرنے کے بعد ہے؟ یہ رقم بھی ملک کے قرضے ادا کرنے میں جائے گی. یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ بات ہی کہ کوئی منطق تو نہیں یہ ہے. سڑکوں پہ نہیں خرچ ہوگی؟ سڑکوں پہ خرچ ہو سکتے ہیں, لیکن کیا آپ کے پاس پیسے ہیں سڑکوں پہ خرچ کرنے کے لیے؟ آپ قرضے اگر نہ لے, قرضے میں اگر کمی کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے. آپ کے دو چوائسیز ہیں نا, کہ میں سڑک بناؤں گا یا قرضہ کم کروں گا. آپ کے پاس قرضہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. آپ آج پاکستان کا بجٹ جو ہے یہ اکاؤنٹنگ بجٹ ہے, یہ پالیسی ڈریون یا گروتھ کا بجٹ نہیں ہوتا. یہ صرف پیسے کو کتنی آمدن ہے کتنا اس کو مینیج کرنا. تو شاہد صاحب, یہ حکومت ایک عوام دوست بجٹ لا سکتی ہے IMF کی شرائط کے اوپر پورا اتر کے؟ کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتا. وسائل ہی نہیں ہے. It's not possible. It's not possible. آپ دیکھیں اپنے حالات. So then it's not their fault کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کو ریفارمز کرنے پڑتے ہیں نا. یہ اسی لیے حکومت ہوتی ہے, حکومت اکاؤنٹنگ کے لیے نہیں ہوتی. دیکھیں مگر شاہد صاحب, ٹو بی فیئر, انہوں نے کوشش تو کی تھی پرائیویٹائزیشن کی, وہ ہو نہیں پائی. سر پرائیویٹائزیشن تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے نا, ہو نہیں پایا. کیوں نہیں ہوا؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. ٹیکس نیٹ آپ نے ہر نظام کو, آپ نے گورننس کے نظام کو, ٹیکس نیٹ بڑھا کے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ مظاہرے ہو جائیں گے. سر ٹیکس نیٹ بڑھائیں, طریقے سے بڑھائیں نا, ہر چیز کا طریقہ. مثلاً آپ انکم جو لوگوں کا ایکسپینڈیچر ہے اس پہ ایک نامنل حد تک ٹیکسیشن لگائیں. آپ نے آج جو ایکسیسو ٹیکسیشن لگا دی ہے یہ ریگریسو ہے, یہ گروتھ کو روک دیتی ہے. تو سر پیسے کہیں سے تو آنے, اگر آپ انکم ٹیکس بھی کم کر دیں گے تو پھر وہ پیسے کہاں لگیں؟ انکم ٹیکس یہ پھر لوگوں کو پیسہ رہتا نہیں, کہاں سے کلیکٹ پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی نا. یہ ایک بیلنس ہوتا ہے کہ آپ نے آج کیا حاصل کرنا ہے اور مستقبل میں کیا حاصل کرنا ہے. اگر آپ آج ہی سب کچھ نچوڑ لیں گے تو کل گروتھ نہیں ہوگی. تو آپ ہم تو آج کی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مستقبل کی گروتھ کو ختم کر دیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ایک بنیادی بات ہے, ہم میں سے کتنے لوگ اپنے اخراجات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب انکم چھپا رہے ہیں. مگر پھر اس کا حل کیا ہے شاہد صاحب؟ دیکھیں, آپ نے مسئلہ تو بتا دیا ہے. ابھی ہم نے IMF کے ہم پروگرام کے اندر ہیں, ان کی بھی کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی ہے. تو آپ چونکہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, مگر آپ کا فوکس اکانومی پہ تھا تب بھی, مجھے یاد ہے. واٹ وڈ یو سجیسٹ؟ کمپلیٹ ایڈمنسٹریٹو پالیسی ریفارم ان پاکستان, ہر قسم کا. which means کہ what? یہ تمام معاملات ختم کر دیں. آج حکومت کے 50 ڈویژن ہے نا, اس کو ختم, حکومت کو کم کریں. حکومت کی انٹرفیئرنس, آسٹیرٹی نہیں, لوگوں کی زندگی سے نکلیں. ٹیکس کے نظام کو ریگریسو نہ کریں. آج میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ پیسے کہاں سے اکٹھے کر کے IMF کو دینے واپس؟ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے نا, یہ تکلیف تھوڑی کرنی پڑے گی نا. اپنے اخراجات وہ کم کریں گے, جو وہاں سے سیونگ ہوگی IMF کو دے دیں. IMF آپ سے پیسے نہیں مانگنے آتا, آپ ان سے قرضہ لیتے ہو, اپنا قرضہ واپس لینے آتے. جی قرضہ ہی, ٹھیک ہے. تو دوسرے جو آپ کے قرضے ہیں وہ بھی ان کے اوپر جو قرض دار آپ کا قرضہ دیا ہوا ہے جنہوں نے, وہ بھی IMF پہ ریلائی کرتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار ملک ہیں. جب IMF ملک میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک غیر ذمہ دار ملک رہے ہیں, آپ اعتماد نہیں ہے منی جو آپ کو پیسہ لینڈ کرتے ہیں. اب آپ جب تک ملک میں فنڈامنٹل ریفارم نہیں کریں گے, آپ کی بیوروکریسی چلتی ہے آج. جب بیوروکریسی کو ہی کمپٹنس نہیں ہے تو ملک کو ٹھیک کون کرے گا؟ آج آپ کے پاس کوئی بجٹس انکریز کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ملٹری کے بھی, ہم ہر چیز کو غلط طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کو آج ہر ملک کے نظام آپ کا ناکام ہو گیا, آپ نے اس کو ریفارم کرنا ہے. آج تک میں نے کسی کے منہ سے ریفارم کی بات نہیں سنی. How difficult was it for you to do it, sir, when you were Prime Minister? کس نے, ہم نے جو کر سکتے تھے, میرے پاس ایک لمیٹڈ مینڈیٹ تھا, ہم نے کیا. ہم نے ٹیکس کے نظام کو ریفارم کیا, ہم نے 3 سلیبس بنا دیے, 5, 10, 15. ہم نے 1 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں رکھا. لیکن اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ہر CNIC ہولڈر جو تھا وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر تھا, اس کی فائلنگ ضروری تھی. آپ یہ کر دیں, آپ اپنے CNIC کو ٹیکس نمبر کیوں نہیں بناتے؟
یہ بتا دیں, مجھے بتائیں نا. یہ اشرافیہ کا کنٹرول ہے ملک پہ. یہ اشرافیہ ہوتی ہے جو ملک کی پالیسی پہ, کیونکہ یہ سب ایکسپوز ہو جائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس ملک میں آج 4 ملین ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے, جو سارے سیلریڈ کلاس ہے. 5% پوری پاپولیشن کی جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے, اس سے بھی کم ہے. جی, تو یہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے ملک کے اندر ریسٹورینٹ بھرے ہوئے ہیں, لوگ باہر ٹریول کر رہے ہیں, اسپینڈنگ پاور ہے. آپ کے ملک سے 40 لاکھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں. تو یہ سب ایکسپیکٹ, ان کے پاس انکم ہے لیکن وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. کیا آپ کے ملک کے جو لوگ سیلف امپلائڈ ہیں, کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ وہ کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ 50% ٹیکس کوئی بھی نہیں دے گا. اگر آپ ٹیکس کے ریٹ کو نیچے لائیں گے, ٹیکس کو ریزنیبل کریں اور سب کے اوپر لاگو کریں. ٹیکس دینا ذمہ داری ہے, اور سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں یہ خود ٹیکس ادا کریں. پھر جا کر. جی, تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, اینڈ اے ویری ہیپی عید ٹو یو اینڈ یور فیملی. اینڈ کل ناظرین بجٹ ڈے ہے, تو کل ہماری نظریں جو ہوں گی وہ بجٹ کے اوپر ہوں گی. بجٹ میں کیا کیا آئے گا اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تو آپ دیکھتے رہیے آج نیوز پر اسپاٹ لائٹ. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.